چلے جاؤ. بہت کتابیں ایک تو ہے نہیں. جب ان کے پاس جاؤ گے پھر ان کو بتاؤ کہ تمہیں کون سی اردو میں چاہیے، عربی میں چاہیے، کس زبان میں چاہیے، وہ انشاءاللہ تمہیں دے دیں گے. طواف کے دوران میں ہاتھ اٹھا کے چلنا کوئی ضروری نہیں. اصل ہم جو ذکر کرتے ہیں یاد رکھو وہ بھی دعا ہوتی ہے. ایک دعا ہے، ایک دعائے مسالہ ہے. دعائے مسالہ مانا کہ ہم کہتے ہیں اللہ ہماری اولادوں کو اچھا کر دے، ہدایت دے دے، بیماریوں سے بچا، بے حیائیوں سے بچا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یہ سوال. ایک ہے کہ ہم مانگ نہیں رہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ بھی دعا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد فرماتے ہیں. یاد فرمانے کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہماری حاجات پوری کر دیتے ہیں. تو وہاں کوئی یہ حکم نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور یوں کرو اور یہ کرو، یہ بولو کرو. یہ تو فلم بنانے کے لیے لوگ اٹھاتے ہیں ہاتھ، تاکہ ٹی وی پہ پتہ لگے نا کون جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم پہلے بار عمرے کے لیے آئے ہیں اور کل ہماری واپسی ہے. حرم سے آخری طواف جو ہے طواف الوداع عمرہ کرنے والوں کے لیے واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ وہ طواف الوداع کریں. طواف الوداع اسی طرح کا طواف ہے جیسے عام طواف کرتے ہیں. نکلنے کے لیے کوئی حکم نہیں کہ الٹے پاؤں چلو، جیسے جاتے اسی طرح جاؤ. طواف الوداع کرو، دعائیں مانگو اور چلے جاؤ. کہتے جی کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز جائز ہے. کیوں، کیا وجہ ہے نماز ناجائز ہے؟ کہ وہ حنبلی ہیں ہم حنفی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. کوئی امام اہل حدیث ہو کوئی مسئلہ نہیں. یہ ساری جماعتیں برحق ہیں. اس میں کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا تو تب ہے نا اللہ نہ کرے وہ فرقہ باطلہ ہو. اور جو جماعتیں ہیں یہ تو ایک اسکول آف تھاٹ ہیں، یعنی بات سمجھنے کے لیے فکر کرنے والے لوگ ہیں. اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. جو لوگ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں وہ اگر حج افراد کرنا چاہیں بالکل کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں. جب میقات پہ آئیں صرف حج کی نیت کریں، مکے میں آئیں طواف کریں، صفا دوڑیں، مینا چلے جائیں، احرام نہ کھولیں، احرام میں رہیں گے آخر تک. مینا میں کنکریاں مارنے کے بعد سر مڈا کے احرام کھولیں. حج افراد کر سکتے ہیں. پاکستان سے آئیں کر سکتے ہیں، مدینہ سے آئیں کر سکتے ہیں، جہاں سے آئیں کر سکتے ہیں. کہتے تھے کہ میں اگر حضور اور حضور کی ساری امت کی طرف سے ایک طواف کر دوں، اس طرح نہیں ہوتا. طواف اپنے لیے کرو، بس دعا کرو. ایک عورت بیمار تھی، 1 سال تک بوڑھی عورت تھی، شدید بیمار رہی اور نماز نہیں پڑھ سکی، فوت ہو گئی. اللہ مغفرت فرمائے. بہرحال اصل علاج تو یہ ہے انشاءاللہ اس نے ضرور توبہ کی ہوگی، اللہ نے کلمہ بھی نصیب فرمایا ہوگا، اللہ رحم فرمائیں گے. صرف مسلک کے احناف میں یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد چاہے تو نمازوں کا فدیہ ادا کر سکتی ہے، ہر نماز کے برابر، صدقہ فطر کے برابر. میں پاکستان سے چھٹی کاٹ کر آیا تو بغیر احرام کی حالت میں حرم شریف آیا، عمرہ نہیں کیا. حنفی مسلک میں تو آپ عمرہ بھی قضا کریں اور ایک بکری دم بھی ادا کریں. باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر نیت عمرے کی نہیں تھی، صرف چھٹی گیا تھا، نوکری کے لیے آ رہا ہے، وہ مکے مدینے کے لیے آ ہی نہیں رہا، پیسہ کمانے آ رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں اگر نیت نہ کرے عمرے کی تو کوئی حرج نہیں. کے دن حج کی عمرہ کیا ہے تو بہرحال آپ اگر حج کریں گے تمتع ہو جائے گا. رمضان تو گزر گیا نا، عید والے دن رمضان تو نہیں ہوتا نا. میں نے حج بدل کرنا ہے، مکے میں رہتا ہوں لیکن میں الباحہ جاؤں گا اور عید کے دن میں نے عمرہ بھی کیا ہے. تو بہرحال اگر آپ اپنا حج پہلے کر چکے ہیں اور جس کا حج بدل کرنا چاہتے ہو حج نفل ہے، تو یا کوئی آپ کو خرچہ دے کے بدل کرانا چاہتا ہے تو وہ اگر بکری کا خرچہ بھی ادا کرے گا، چونکہ آپ کو ایک بکری رکھنی ہو، تو پھر آپ حج بدل کر سکتے ہیں. ورنہ احناف کے نزدیک افضل یہ ہوتا ہے کہ حج بدل میں حج افراد ہو. کہتے جی کہ ہمارے بہاولپور کے علاقوں میں دیور سالی وغیرہ ہم ایک گھر میں رہتے ہیں تو خلاف شریعت کرتے ہیں، بہاولپور کے لیے نیا دین آئے گا.
ملتان کے لیے ایک نیا فتویٰ آئے گا، لاہور کے لیے ایک اور حکم آئے گا۔ اللہ کے بندے شریعت کے یہ حکم ہے، باقی تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اور کون سا تم نے مان لیا ہے کہ باقی یہ مان لو گے؟ اگر ایک آدمی نے شوال میں عمرہ کیا ہے تو اس کو حج کرنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں، آپ 10 عمرے کریں، حج نہ کریں نہ کریں۔ پہلے زندگی میں ایک حج کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، مزید حج کرنا چاہو الحمدللہ، نہ کرو تمہاری قسمت۔ اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے بلا وجہ سر پہ کپڑا نہ رکھے نماز میں تو نماز میں کراہت ہے۔ اگر کپڑا نہ ہو، مجبوری ہے، پھر کوئی حرج نہیں، لیکن آمدن ہے اور پھینک دو، یا آمدن ہی نہیں رکھتا ہے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ کہتے جی کہ فرنگیوں کا لباس پہن کے لوگ حرم میں آتے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ہم مولوی لوگ بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری کون سنتا ہے، کون مانتا ہے؟ اللہ کے آگے روتے رہتے ہیں، باقی تمہاری مرضی۔ اگر اللہ نے تمہیں حیات دے دیا تو کسی دیوار پہ لکھا ہوا بھی اثر کر جائے گا، اور اگر اللہ نے حیا نہ دیا تو کعبے سے ٹکریں بھی مارو، وہی رہو گے جیسے آئے تھے۔ دوسری شادی کرنی ہے، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، شرعاً کوئی پابندی نہیں۔ یہ بھی انگریزی قانون ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لو، پتہ نہیں کس بے وقوف کی بات ہے، کون اجازت دے گی بلا پہلی بیوی سے؟ ہاں، ایک ہوتا ہے اخلاقی طور پہ بیوی کو قائم کر، دیکھو تمہاری یہ حالت ہے، یا مریض ہو، یا تم میری خدمت نہیں کر سکتی، یا اللہ نے تمہیں بچے دے دیے ہیں، تم ان میں مصروف ہو گئی ہو، تو جھگڑا نہ کرو، مجھے اجازت دے دو تاکہ میں دوسری شادی کر لوں، اتفاق ہو، محبت ہو۔ اور ہم ایسے کرتے ہیں، کوئی جھگڑا بھی نہیں ان میں، کیونکہ عورت کو بھی اسلام کا پتہ ہے، مرد کو بھی اسلام کا پتہ ہے۔ عورت جانتی ہے کہ جب اللہ نے اس کو دوسری شادی کا حق دیا ہے، میں کون ہوں روکنے والی؟ یہ تو سب ہمارے ہاں مصیبت ہے نا، ہندوؤں کی رسمیں، انگریزوں کی قانون۔ تو لوگ 4 مہینے کے لیے آئے ہیں یا 10 مہینے کے لیے آئے ہیں، رمضان شریف کے بعد جنہوں نے عمرہ نہیں کیا ان کا حج مفرد ہوگا، اور اگر انہوں نے عمرہ کیا ہے تو پھر ایک بکری رکھنی ہوگی۔ اکثر ائمہ کے نزدیک ان کا حج تمتع ہوگا، احناف کے نزدیک وہ کہتے ہیں حج تو مفرد ہوگا لیکن بکری جرمانے کی دینی پڑے کہ اس کو عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حسین نے اپنے نابالغ بچوں کا نکاح کر دیا ہے، وہ نکاح ہو گیا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ طلاق دے دے، ٹھیک ہے، دے سکتا ہے، یا بالغ ہونے کے بعد لڑکی انکار کرے، خلو لے لے۔ آدمی کو دوسرے آدمی سے موت کا ڈر ہو کہ یہ مجھے مار دیں گے، اس لیے اس نے نابالغ بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ بالغ ہونے پر لڑکی نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، لڑکی کو بھی حق ہے انکار کرنے کا بالغ ہونے پر۔ سینے پر بندوق رکھ کر اگر طلاق لی جائے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حقیقت ہے یا بہانہ بنا رہا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر واقعی وہ بندوق مارنے کی طاقت بھی رکھتے تھے اور اس کو واقعی مر جانے کا خوف لاحق تھا تو طلاق نہیں ہو، لیکن اگر ایسے ڈراوا شراوا تھا تو ڈر میں تمہیں طلاق کا لفظ یاد کیسے رہا؟ بندوق سینے پہ ہو تو بڑے بڑے لوگوں کو فارسی بھول جاتی ہے، تمہیں عربی کا لفظ طلاق کیسے یاد رہا؟ لوہا ہے نا، وہ خبیث شرم ہی نہیں کرتا نا، نہ دیکھتا ہے عالم ہے، نہ جاہل ہے، نہ مولوی، لوہے کی بلا کیا شرم کرے؟ وہ تو بڑے بڑوں کو فارسی بھول جاتی ہے حضرت۔ ایک دفعہ ہم شکار کھیلنے گئے تھے، میرے ساتھ ایک دوست تھا، وہ بڑا تقریریں سناتا تھا، میں نے ایسے بندوق ماری اور میں نے ایسے بندوق ماری، وہ میرا نشانہ ایسا ہے، میں اڑتے ہوئے جناب اگر بٹیرے کس طرح اڑے تو ایک تو ادھر مار لیتا ہوں، ادھر مار لیتا ہوں۔ وہ ہمارے کمان میں خنزیر آیا تو ان لوگوں نے کہا یہ خنزیر ہے تو چلے، میں نے کہا چلو بھائی ماشاءاللہ تم تو شکاری ہو، میں تو مولوی آدمی ہوں، تو انہوں نے کہا جی کمال ہے۔ وہاں جب گئے نا جناب تو وہ خنزیر جب نکلا نا اندر سے یہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اب میرے لیے 2 عذاب آ گئے، اس کو ماروں گے، اس کو بچاؤں۔ خیر وہ ہم نے مار لیا، لیکن یہ بہادری کا عالم تھا کہ وہ جو نکلا یک دم دیکھا ایسے گر گیا، بے ہوش ہو گیا، بندوق بھی گئی، حضرت بھی گئے۔
ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، فوت ہو گئے، موری غلام سرور صاحب، ہم نے پڑھا ہے، چھوٹی کتابیں ان سے پڑھی تھی، اللہ ان کی قبر سے رحمت کرے۔ تو وہ کچھ ڈاکو شاکو جو سنے نا جی، تو وہ طالب کٹھے ہو کے اٹھے جو بھی ان ڈاکوؤں کا راستہ روکیں، تو وہ چارپائی کی ہوتی ہے نا، وہ ایک بازو چارپائی کا وہ بڑا تھا، تو ہمارے استاد اٹھانے لگے تو ایک طالب آیا جو سے کہا حضرت یہ رکھ لے، اور انہوں نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میری چارپائی کا آپ نے تو پھینک کے بھاگ آنا ہے، تو پھر میں کہاں سے چارپائی بناؤں گا، آپ اس کو رہنے نہیں، بس آپ ایسے چلیں، بس آپ کی بہادری کا ہمیں پتہ ہے، جب ڈاکو سامنے آئیں گے آپ یہ تو پھینک دیں گے، آپ بھاگ جائیں گے، تو ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے اس کو۔ تو حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک رحمت کرے۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا، اس کے بعد اس نے مزدوری بھی کی تو وہ حلال ہے، بالکل حلال ہے، لیکن قانون نہ توڑا کرو۔ قانون توڑنے میں صرف تمہاری توہین نہیں، پورے ملک کی توہین ہوتی ہے، اور پھر آدمی پکڑا جاتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، خوار ہوتا ہے۔ کیا اللہ پر چھوڑ چلے جاؤ، اللہ نصیب کرے گا تو حج ہو جائے گا۔ نے عمرے کے احکام پورے کر لیے، بال نہیں کٹائے اور اپنے کپڑے پہن لیے، اگر 2-4 گھنٹے کے بعد یاد آ گیا اور اس نے کپڑے اتار کے دوبارہ احرام باندھ کے سر مڈا لیا تو کوئی دم نہیں، لیکن اگر ایک پورا دن گزر گیا ہے تو اب سر بھی مڈائے اور دم بھی ادا کرے۔ سارے کالے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نیند بھی کر دیتے ہیں اور پھر اٹھ کے نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، بہرحال ان کو نیند نہیں آتی ہوگی یا وضو کو بڑا پکا ہوگا۔ مسئلہ تو بہرحال یہی ہے کہ اگر آدمی لیٹ جائے اور نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا۔ مدینہ منورہ سے بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو کے احرام باندھا، طواف کیا، صفا کیا، رمضان کا مہینہ تھا، پھر جدہ گیا، بغیر احرام مکے آیا، یہاں احرام باندھا، طواف صفا کیا، یہ شوال کا مہینہ تھا، تو اب میرا حج افراد ہوگا یا تمتع؟ وہ عمرے تو آپ کے ہوئے ہی نہیں، مکے سے تو کوئی عمرہ نہیں ہوتا، آپ کا حج افراد ہوگا، لیکن آپ نے جو مدینے سے احرام چھوڑا ہے، مدینے سے آگے احرام مکے میں آگے باندھا ہے، ماشاءاللہ، احرام مدینے سے باندھنا تھا، میں نے مکے سے باندھا، ایک بکری دم دینی ہوگی۔ اپنی امانی کی جانب ہے، جب حضرت علی پیدا ہوئے تو کعبہ شریف کی دیوار پھٹ گئی تھی، ماشاءاللہ، یہ بھی بزرگی ہے کہ کعبہ پھٹ جائے۔ انا للہ و انا، کعبے کا بنانا بزرگی ہے کہ پھاڑنا بزرگی ہے؟ اچھی بزرگی ہے بھائی۔ اللہ کے بندے، یہاں دروازہ تھا، 2 دروازے تھے، اس لیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ میری بھی تمنا ہے کہ کعبے کی جو باہر ہے حتیم میں، اس کو بھی ملا دوں اور دروازے نیچے رکھوں اور 2 رکھوں، ایک داخل ہونے کے لیے، ایک نکلنے کے لیے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ دروازہ کھولا بھی تھا، حجاج نے آ کے پھر بند کر دیا، کسی کی پیدائش سے نہیں پھٹی دیوار۔ جنازہ پڑھنا جائز ہے، کیوں جائز نہیں؟ بالکل جائز ہے، کون پڑھے گا؟ عورت کا جنازہ آ گیا، تم نہیں پڑھو گے تو پڑھے گا کہاں؟ عورتیں پڑھیں گی۔ دوست ہے اس کی بیوی کی اس کے گھر والوں سے نہیں بنتی، یہ تو 90% گھروں کا حال ہے، صرف تمہارے دوست کا کیا حال ہے؟ کچھ اتنا ہوتا ہے کوئی شرم سے بتاتے نہیں، ورنہ حال یہی ہے، کسی کی بیوی کی نہیں بنتے۔ بس اس کا علاج اللہ کے آگے دعا مانگو کہ اللہ ہدایت دے، اللہ شفا دے، بیماری ہے رحم فرما دے، بے حیائی ہے حیا عطا فرما، اور کوئی علاج نہیں۔ آدمی نے اپنی بیوی سے رمضان کے روزے کے ساتھ جمع کیا تو اب اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے ہوں گے، ہاں، اگر ایک روزہ چھوڑے گا پھر ابتدا سے شروع کرنا پڑے گا، لگاتار روزے رکھے، سزا ہے نا۔ اگر احرام کی حالت میں کوئی چیز لگی اور خون نکل آیا، کوئی بات نہیں، میری بیوی میرے والدین کا ادب نہیں کرتی، نہ ان کی خدمت کرتی ہے، تم خدمت کرو تو وہ کرے۔ جب تم والدین کا حیا نہیں کرتے تمہاری بیوی کیسے کرے گی؟ تم روزانہ صبح شام خدمت کرو، پاؤں دباؤ، نہلاؤ، دھلاؤ، کپڑے پہ دیکھو، کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو ڈھیٹ ہے، جب اولاد کو شرم نہیں تو میں کوئی زیادہ اس کی اولاد ہوں۔ اس کی وجہ تم ہو، تم اپنے والدین کو ذلیل کرا رہے ہو۔ آیا ہوں ہند سے 4 ماہ حرم حاجیوں کی خدمت کے لیے،
بہرحال اگر آپ رمضان میں آئے ہیں تو حج مفرد ہوگا، بعد میں آئے ہیں تمتع ہوگا۔ رمضان میں اگر سوتے ہوئے پاؤں پہ کپڑا آ جائے کوئی حرج نہیں، نیند میں سر پہ کپڑا پڑ جائے کوئی حرج نہیں، آمدن نہ ڈالو۔ سویا ہوا ہے تو کیا پتا ہے آپ کو؟ اپنے والدین کے لیے عمرہ حج کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہو۔ بابا جو حج کریں گے ثواب تو اللہ دے گا، لیکن قانون کو نہ توڑو۔ کسی کے لیے میں نے حج بدل کرنا ہے اپنے بھائی کے لیے، مرحوم کے لیے، تو بابا یہ تو حج دیکھنا ہوگا نا۔ مفرد ہے تو بکری نہیں ہوگی، تمتع ہے تو بکری رکھنی ہوگی۔ کہتے جی کہ جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کو کچھ اچھے اچھے لوگ نظر آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر آدمی ناراضگی کی وجہ سے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو حرام کر دے، حرام ہو گئی۔ غصے میں ہی حرام کرتا ہے، محبت میں بھی کبھی کوئی حرام کرتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اصلح بناتنا وبنات المسلمين احوالنا واحوال المسلمين امورنا وامور المسلمين بيوتنا وبيوت المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا تجعلنا من القانتين لا تجعلنا من الآيسين لا تردنا عن بابك خائبين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين یا اللہ عالم اسلام سے اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، قرۃ عین بنا، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کو دین کا سپاہی بنا دے، دین کی دعوت دینے والا بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔